چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سورہ صف کی آیت نمبر 5 سے ہم شروع کریں گے اب انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ کال پر ہیں پلیز اپنے فونز کو آپ میوٹ کر دیں. ہم شروع کرتے ہیں. اور جزاک اللہ عالیہ باجی ریمائنڈر دینے کے لیے کہ میں کال پہ ہوئی نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو وہ اذیت کیا تھی؟ وہ بد عہدی جو کرتے تھے ان کے ساتھ، پھر بد اخلاقی، پھر نافرمانی، اور بات بھی طریقے سے نہیں کرتے تھے. ہم نے کتنی دفعہ یہ نوٹس کیا، وہ کہتے تھے اپنے خدا سے جو تم دعا کرو، تمہارا خدا جو ہے وہ جا کے لڑائی کر لیں. تو اس طرح سے ان کو مینٹل اذیت دے رہے ہوتے تھے. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گی جس کا نام احمد ہوگا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف تصدیق کی تھی بلکہ خاص کام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی. تو ایون جو ہندو مذہب ہے اس میں بھی ان کی کتابوں میں کالکی اوتار کے نام سے جو ہے ایک کریکٹر کے بارے میں آتا ہے کہ جو ایک جزیرے پر پیدا ہوگا، اور ان میں باقی ڈیٹیلز جو ان کے ناموں کی، یعنی کہ جو ورڈز اس میں بتائے گئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے ناموں کی میننگز بھی سیم وہی ہیں. اور یہ پوری ریسرچ کہ وہ غار میں تعلیم دے گا، پھر تیز رفتار گھوڑے پر آسمان کا سفر کرے گا جو اگلا جو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے یا خدا کا جو بھیجا ہوا بندہ ہے. تو یہ ساری ریسرچ جن کو شوق ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ڈیٹیل کے اندر اس کو بتایا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی اللہ کے نیک کتنے پیغمبر آئے، نبی آئے اللہ کے کو بھیجے ہوئے ہوں کہ جنہوں نے ان کو یہ تعلیمات دی، اور پھر آگے سے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی چیزیں ایڈ کر کے باتوں کو چینج کر دیا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ اگلے جو میرے بعد رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سری دھوکہ ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. تو دیکھیے جو منہ کی پھونک کی کیا بات ہے کہ باتیں کرنا، مذاق کرنا، ان بٹوین جو ورڈز ہوتے ہیں، غلط باتیں جو لکھتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے دماغ جو چینج کرتے ہیں لوگوں کے. اے لوگوں، اور نور سے مراد قرآن ہے، اسلام، نبی، اسلام کے دلائل، یہ سب جو ہے نور سے مراد ہے، اور باقی سب جو اللہ کے دین کو بجھانے کی جو سازشیں ہیں وہ اس کے اندر آتا ہے. اچھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بتا دے. میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. تجارت جو ہے وہ انسان کو، دیکھیں جو نارمل ہم بزنس کرتے ہیں پہلے ہم تھوڑا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تھوڑا لگاتے ہیں، پھر جا کے ریٹرن ملتا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ مال اور جانیں لگانی ہے. یہاں پر ہمیں اپنا مال اور جانوں کے ساتھ وہ تجارت کرنی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. تو قتال جو ہے نا وہ جہاد کی قسم ہے. ایک جہاد جو بڑا جہاد جو جہاد کبیر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی نشر و تبلیغ کرنا. تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، یعنی پورے گلوب پر. اور اللہ کوئی کچا پکا گھرانہ ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کرے. لیکن نالج تو اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کر دی نا. اب سب اویئرنیس سب کو پتہ چل گئی کہ یہ اللہ کا دین ہے. اب دیکھیں کہ کون کس کو ہدایت ملے اور کون اس کو ایکسیپٹ کرے. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا
اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ من انصاری، انہوں نے کہا تھا من انصاری اللہ، اور انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں کو حاصل جس نے کرنا ہے وہ کیا کرے کہ وہ اللہ کا مددگار بن جائے۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سورۃ جمعہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، یعنی کہ فرائیڈے، اور جمعے کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاہم ان کا عشاء کی نماز میں بھی جو ہے یہ پڑھنا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ وہی ہے جس نے امیوں، یعنی امی ہم نے پہلے ابھی پڑھا تھا کہ ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جنہوں نے وہی علم سیکھا ہوتا ہے جو ان کی ماں کی طرف سے ان کو آیا تھا۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا۔ کیوں بھیجا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ یزکیہم، کہ وہ تزکیہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا تزکیہ کیا ہے کہ سوچ کا تزکیہ کیا جائے۔ اگر آپ کا برتن ہی گندا ہوگا تو جو بھی چیز آپ اس میں ڈالی جائے گی وہ بھی گندی ہو جائے گی۔ دماغ، دل کا بھی یہی حال ہے۔ تو سب سے پہلے تزکیہ جو ہے وہ سوچ کا اپنے کرنا چاہیے، سوچ کو پاک کرنا چاہیے۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، اور تزکیہ یعنی لوگوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت اور سنت رسول کی باقاعدہ تعلیم بھی۔ جو منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مثال جو ہے وہ بیزل کی طرح ہوتی ہے، جس کی خوشبو تو ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے تو اس کی خوشبو تو پھیل جاتی ہے لیکن اس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوتا، وہ درست نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ تلاوت اور تجوید کر رہا ہو، چاہے ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھ رہا ہو، اس کا فوکس ہونا چاہیے اس بات پہ کہ یہ سب چیزیں عمل کے لیے ہیں۔ کس طرح ظاہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں اس طرح باطن کو بھی خوبصورت بنانا ہے۔ یہ سارا جو علم ہم سیکھ رہے ہیں، ہم نے پورا دورہ قرآن کرایا، یہ صرف جسٹ فار دا سیک آف ریوارڈز نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سیکھا ہے اور اب ہم اس میں عمل کریں گے۔ حسن کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن نظر آئے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل قرآن میں سے تھے، لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے نہ عمل کرے تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اتنا زبردست وہ اس کا تجوید ہے، قرآن کو پڑھنا بھی اس کو آتا ہے، تلاوت بھی وہ کر رہا ہے۔ اگر قرآن اس کے عمل میں نہیں ہے تو وہ اہل قرآن نہیں ہے، اہل القرآن نہیں ہے۔ تو اگر ہم اہل القرآن ہونا چاہتے ہیں تو بے شک ہمیں حفظ نہیں ہے، اگر ہمارے عمل میں ہے تو ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حامل قرآن کی شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے، جب لوگ سو رہے ہوں اسے اس کے دن سے پہچانا جائے، جب لوگ کھا پی رہے ہوں اسے اس کے غم سے پہچانا جائے، جب لوگ خوش ہو رہے ہوں اس کے رونے سے پہچانا جائے، جب لوگ ہنس رہے ہو اس کی خاموشی سے پہچانا جائے، جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں اس کے خشوع سے پہچانا جائے، جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا، غمگین ہو، یعنی کہ آنسو آنے چاہیے، فکر آخرت ہو اس کے اندر، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا، بھڑک جانا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ حامل قرآن کی علامت نہیں ہوتی۔ اور کمگو ہو، بہت زیادہ باتونی شخص ناپسندیدہ ہے، اور قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے۔ حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا، نہ تیز طبیعت والا ہو، یعنی کہ قرآن کا اثر جو ہے وہ اس کی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے، تب جا کے وہ اس چیز کا بنے گا کہ اس کو حامل قرآن کہا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی باسط ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں،
کون کہ ایک سیکنڈ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہودی جو ہے وہ اپنے علم پر کچھ بھی عمل نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی ڈگری سے مروب نہیں ہونے والا۔ یہودی پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھتے تھے اور اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں کہیں سے۔ تو اس چیز سے بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 5 الجمعہ کی۔ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کہا کہ جو یہودی بن گئے ہو، تو یہودیوں میں نا تبلیغ نہیں ہوتی، وہ تبلیغ کا کام نہیں کرتے۔ جیسے ہمارا تو مین پرپز ہی ہے کہ ہم قرآن کی تبلیغ کریں، دعویٰ کریں، دوسروں کو بتائیں۔ یہودی بائی برتھ ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر اس کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تو یہ جتنی بھی ساری میڈیسن کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے یا زندگی لمبی کرنے والے کام، وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ یہودی بڑے اس میں فنڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بڑا شوق ہے لمبی زندگی کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا وہاں جا کے، ان کو اندر اندر سارا پتہ ہے کہ ان کا وہاں جا کے کیا حشر ہونا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا، جب یہاں پہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے۔ اب وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کسی شہر کے اندر کوئی تجارتی قافلہ آتا تو اناؤنسمنٹ کرتا ہوا آتا تھا تاکہ سارے لوگ آ جائیں اور بکری ہو جائے ان کی اور سب۔ تو جمعہ پڑھا رہے تھے تو منادی ہو گئی کہ ایک تجاری قافلہ آیا، تو اب وہ تجارتی قافلے میں ظاہر ہے جو پہلے جائے گا وہ زیادہ پہلے چیزیں پالے گا، تو مسلمانوں کو ضرورت کی چیزوں کی ضرورت تھی، تو ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر سب بے چین ہو گئے، اور لوگوں چند 12 لوگ تھے صرف بچے، 12 لوگوں کے سوا سب چلے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب چلے جاتے تو یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی، یعنی لاوا پھٹ پڑتا، کہ جمعے کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں اور تم لوگ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے آگے نکل گئے ہو۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے یہ سورہ مکمل کر لیتے ہیں، پھر جمعے کی فضیلت کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ اپنے بزنس کو واپس ریزیوم کر لو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ پھر بھی یعنی کہ اپنے کاموں میں واپس جا کے بھی جو ہے اللہ کا یاد اللہ کی ہر وقت رکھنی چاہیے۔ تو جمعے کی جب اذان ہوتی ہے نا تو خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، تو ہمیں بھی منع کرنا چاہیے لوگوں کو۔ میری ایک بہت ہی پیاری ٹیچر تھی، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، میرے سے زیادہ عمر میں بڑی نہیں تھی، بالکل تقریباً برابر ہی تھی، مہجبین ان کا نام تھا، قرآن کی تجوید انہوں نے ہمیں سکھائی تھی۔ وہ اتنی پیاری بات کرتی تھی جمعے کی نماز، کیونکہ وہاں پہ ایک جمعے کا اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ ہر عورت جو ہے وہ مسجد میں جائے، تو گھر میں کہتی میں تو کھڑکی کے پاس جمعہ پڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں، جو پھل والا آتا ہے اس کو کہتی ہوں روک تو، برکت نہیں ہوگی، جمعہ پڑھنے جاؤ، تم کیوں اس وقت پھل بیچ رہے ہو، تم بیچ بھی لوگے تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے ہوتا تھا آپ اس کو نظر بھی نہیں آتی ہوں گی، آپ اندر سے بولتی رہتی، کہتی میں تو اپنا کام کرتی ہوں، میں اس کو آواز دیتی ہوں۔ تو جمعے والے دن ہماری گلی میں پھر کوئی نہیں آتا سبزی والا یا پھل والا، وہاں ریڈی لے کے پھرتے ہیں نا گلیوں کے اندر، تو وہ اپنا کام جو ہے وہ بہت ہی سمپل خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشے ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بھی بتائی تھی، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں پہ سورہ جمعہ مکمل ہوئی ہے، کوئکلی سے جو ہے نا جمعے کے بارے میں تھوڑی سی باتیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ مومنوں کے سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا، اسی لیے خطبہ دیا جاتا ہے۔ خطبہ جو ہوتا ہے وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔
تو علماء نے کہا ہے کہ ذکر الہی میں نماز بھی اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے. جمعے کا دن افضل ترین دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے. بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا, یعنی اس دن فرشتوں کی عید ہوتی ہے. تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن زمین پر اترے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے, جب تک کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے. تو جمعے کے دن خوب دعائیں کرنی چاہیے. اس دن قیامت قائم ہوگی. جمعے والے دن قیامت آئے گی اور ہر مقرب فرشتہ, آسمان, زمین, ہوائیں, پہاڑ, سمندر جمعے کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. یہ طہارت کا دن ہے, پاک صاف ہونے کا دن ہے. پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعے والوں کے لیے ہوگا, جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے اور وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو, چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی دل پر ایسا خیال نہیں گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعے کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے. وہ جمعے کے دن جمعے کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی, جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے, اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کریں گے. اس میں مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے. اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے دیدار کا دن ہے جمعے کا دن. سارے کام پیچھے چھوڑ کر انسان کو خطبے اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے, جلد مسجد پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا. جمعے کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے. جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے یعنی جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا. وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے اور ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے. جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہیں نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں. اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ بھی کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا. تو جمعے کے دن کا جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے. وہ عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا. جو لوگ کر سکتے ہیں اگر ان کے ویک اجازت دیتا ہے اپنی جابس کے اوپر جمعے کے دن کی چھٹی لیا کریں تاکہ پراپر اس کا ایک اہتمام کے ساتھ جمعے کو عید کی طرح پیارے کپڑے پہن کے صاف ستھرا ہو کر آپ اس کو سیلیبریٹ کریں. یہ نہیں کہ جاب سے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں, لیکن جو یہ کچھ نہ ہونے سے یہ ہونا بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ جمعہ تو پڑھ لیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا, میں نے تیرا فرض ادا کر دیا, اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں جیسا تو نے مجھے حکم دیا. تو مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو اسی لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے. تو دیکھیں وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر جمعے کے لیے آئے تو واپس اسی کام کاج میں جا رہے ہیں, تو یہ دعا اسی طرح سے دل میں کرتے ہوئے جانی چاہیے. اچھا آگے پڑھتے ہیں, اگلی سورہ شروع کرتے ہیں. سورۃ المنافقون جو ہے وہ مدنی سورت ہے. ہپوکریٹس یعنی کہ جو منافق ہیں ان کا ٹاپک ہے. پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. تو ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے, ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہہ دیتے ہیں لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے. حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف ہو جاتا ہے. اور منافق کی صفات کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف کرے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, اور اچھا اخلاق اور دین کی کچھ سمجھ بوجھ جو ہے نا یکساں نہیں ہوتی. اور صحابہ جو تھے وہ نفاق سے ڈرتے تھے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہوتا ہے. اور عمر بن ابی خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے لیے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں, اس امت کے لیے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے. وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے, یعنی اس کی منہ سے اس کی سننے والی باتیں ایسے لگتی ہیں کہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو بڑا زبردست ہے, لیکن اس کے عمل جو ہے نا وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. تو آپ پڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالی.
یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے ہوتا ہے، یعنی ان کے جسم، ان کی جو بلٹ ہے، ان کی باڈیز یا ان کی پرسنالٹیز تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے. بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. منافقین کی مجلسوں میں حاضر ہونے کے رویے کو لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ لکڑیوں میں سوچنے سمجھنے کی اہلیت نہیں ہوتی، صرف ڈیکوریشن کے لیے یہ ہوتے ہیں. لکڑیوں میں کوئی گروتھ نہیں ہوتی، ان کا ایمان نہیں بڑھتا، اور سوکھی لکڑی کو تو آگ خوب کھاتی ہے. اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے وہ ہرے بھرے درخت کی طرح ہوتا ہے. قرآن کا پانی پڑتا ہے تو پھل پھول اس کے اور نکل آتے ہیں، پھل دینے لگ جاتا ہے، سبزہ سبزہ اس کے اندر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو لکڑی کی طرح کی مثال دی گئی ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، یعنی کہ اس کی بزدلی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایک دم ڈر جاتا ہے، کسی کو ہمارا راز تو نہیں پتا چل گیا، یہ ہمارا کوئی بات تو نہیں کھل گئی. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر. یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. دیکھیں پکے دشمن ہیں، یہ وہ گھر کے بیدی ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں. یہ باتیں اس لیے سنتے ہیں کہ جا کر دشمن کو بتائیں اور وہ ہوشیار ہو جائے. تو یہ ہر کریکٹر، یہ ابھی ہم ان کو اس زمانے کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ ابھی کے زمانے کے لیے بھی یہ کریکٹر ہمارے ارد گرد ہی کنسیلڈ ہوئے ہوئے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. تو دیکھیے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اس آیت میں ان کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور وہ ان کی جنازہ بھی منع کر دیا گیا تھا پڑھانے سے. وہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے منافق لوگوں کا، اور صحابہ اسی چیز سے اندازہ کرتے تھے کہ کس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ منافق ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مطلب کس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، وہی منافق ہوگا. بسم اللہ. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال کرے گا. ایک سیکنڈ، میں اس کی آپ کو تفسیر بتاتی ہوں. پڑھتے ہیں آگے. مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یعنی یہ مال اور اولادوں کے اندر لگ کر ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم کمی کرنے لگتے ہیں. جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سوالے لوگوں میں شامل ہو جاتا. دیکھیں افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ جو اپنی ضروریات میں سے دیا جائے اور اس وقت انسان خود ضرورت مند ہو. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سورۃ تغابن مدنی سورت ہے، اس کا مطلب ہے باہم نقصان پہنچانا، یعنی میوچل لاس اینڈ گین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. آپ دیکھیں کتنی ساری صورتیں جو ہم شروع کر رہے ہیں جو اللہ کی تسبیح کی بات سے شروع ہو رہی ہیں. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری ساری کوششیں اور ایفرٹس پتہ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کون ریئلٹی میں کوشش کر رہا ہے اور کون صرف پریٹینڈ کر رہا ہے. تو اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے. تو اچھا آگے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. یہ جو آیت اب ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ان کا دل ہلائے گی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود. آپ دیکھیں کہ جو اس چیز سے ڈر جائے کہ اللہ مجھ سے بے پرواہ نہ ہونا، اللہ مجھ سے بے پرواہ نہ ہونا، وہی پھر کامیابی کی طرف جاتا ہے. اور جس پہ کوئی اثر اس بات کا نہیں ہوتا کہ اللہ مجھ سے بے پرواہ ہو گیا تو ہو گیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ کتنا بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس دن جو ہارے گا نا، وہ وہی ہے جو دنیا میں جیتتا ہوا آیا تھا، اور اس دن جو جیتے گا وہ وہی ہوگا جو دنیا میں ہارتا ہوا آیا تھا. بہرحال آگے پڑھتے ہیں. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. یوم التغابن، یوم التغابن جو ہے وہ بھی قیامت کا نام ہے. اس دن پتہ چل جائے گا کہ تم نے کس کو دھوکہ دیا تھا. ہر دوزخی کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا کہ اگر تم نیک عمل کرتے تو یہ تمہاری جگہ ہونی تھی. تو سوچے کتنی بڑی اس کو حسرت اس دن ہوگی، کاش میں یہاں پر جاتا. اور جنتیوں کو بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تم بری عمل کرتے تو یہ تمہاری دوزخ میں ہونی تھی جگہ، تم اس سے بچ گئے، اس مقام سے تم بچ گئے. اچھا، وہ دن ہوگا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سر بسجود رہے تو بھی اس دن اس کام کو حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ آج ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، موقع ہے، صحت ہے، آج ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. قرآن میں آتا ہے کہ جس دن آدمی دیکھ لے گا وہ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کیونکہ برا انجام سامنے آ گیا. لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر نہ ہوگا تو وہ حسرت کریں گے، کاش ہم نے کو تو آرگنائز اس طریقے سے کریں. ماشاءاللہ سے ہماری یہاں کی کمیونٹی آپس میں اچھے ملنے ملانے والے لوگ ہیں. آپ لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند کرتے ہیں، لیکن پلان کر کے کریں کہ آج ہم مل رہے ہیں، کم از کم کوئی ایک چیز، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت، کوئی ایک اچھی بات کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈسکشن کا ٹاپک ہو، جو تھیم بنا لیں کہ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے. سب سورۃ الاخلاص پڑھ کے آ جائیں اور ایک ایک بات سب اس کے بارے میں شیئر کریں گے، یا سب جو ہے قرآن میں سے یہ باتیں بتا کے آ جائیں کہ کوئی بھی فیکٹس کر لیں، کوئی بھی بات قرآن کے بارے میں ریسرچ کا ٹاپک دے دیں کہ ہم جمع ہوں گے اور اس وقت تم نے یہ بات شیئر کرنی ہے، تم نے یہ بات شیئر کرنی ہے، تاکہ وہ محفل ہمارے لیے باعث حسرت نہ ہو جائے. آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے کتنے دنوں میں آپ کی کتنی گیدرنگز ایسی ہیں جو اللہ کی خاطر ہیں، یا کتنی گیدرنگز ایسی ہیں جو بس محض کھانے پینے کے لیے یا ملنے ملانے کے لیے یا پوٹلکس کے لیے. تو ہم نہیں چاہتے، کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان دعوتوں کو بھی باعث حسرت نہیں بلکہ باعث فخر بنا لیں کہ شکر اللہ کا ہم نے اس دن کو یوز کیا اور اپنا فائدہ اٹھایا. اچھا آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس رکوع کے اندر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے 5 فائدے بتائے جائیں گے کہ مشکلات میں ثابت قدم کس طرح رہنا ہے اور ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں.
اچھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیویوں کو جا کے طلاق دے دو، اولاد کو گھر سے نکال دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درگزر سے کام رہو، الرٹ رہو، صبر سے ان کی اصلاح کرو، دیکھو کہ کہیں ان کو بھی بلکہ اس چیز سے نکالو، کیونکہ وہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ پھر وہی بات یہ نہیں کہ جا کے ان سے جو ہے غلط معنوں کے اندر یہ آیت لے جائی جائے۔ اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے پیچھے بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا نا، شوہ نفس جو ہوتا ہے، جو شوہ ہوتی ہے آپ کے دل کی تنگی، اس سے جو محفوظ رہ گئے وہی فلاح پانے والے، یعنی وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی نیکیاں کھا گئے کیونکہ اس نے ان کی آخرت کی فکر نہ کی۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب، ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ سورۃ طلاق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ طلاق مدنی سورت ہے، ڈیورس اس کا میننگ ہوا، تو اس کو بھی ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ صرف مجھے 1 سیکنڈ دے دیں، میں اس کی نا ذرا نوٹس اپنے نکال لوں، بس یہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو یعنی عدت کے لیے طلاق دینے کے 2 مطلب ہیں، اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دو، بلکہ اس وقت طلاق دو جب سے اس کی عدت شروع ہو سکے، اور دوسری یہ کہ عدت کے اندر رجوع کی گنجائش رکھتے ہوئے طلاق دو، یعنی اس طرح طلاق نہ دے بیٹھو جس سے رجوع کا موقع ہی نہ باقی رہے۔ اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، یہ پہلی طلاق کی بات ہو رہی ہے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی میں مرتکب ہوں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، یعنی پہلی لائف لائن آپ کی ختم ہو گئی، آپ چاہو صلح کر کے ان کو واپس روک رکھو، اگر چھٹنا ہی ہے تو پھر وہیں سے جو ہے وہ پھر آپ اپنی جدائی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہو، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، یعنی تقویٰ پیدا کرے نا، تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، بہت سارے ڈیفرنٹ چونکہ ہمارے سیکٹ بن چکے ہیں اپنے اپنے فرقے کے مطابق، اس کے اندر مختلف تشریحات ہیں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں اگین وہی بات کہتی ہوں، میں خود قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں صرف وہی بات آپ سے شیئر کروں گی کہ جو میں نے سیکھی ہے، آگے آپ کا ریسرچ کرنا آپ کا اپنی بات ہے۔ تو کیونکہ میرا کوشچن یہ تھا جو ہم نے اپنے میڈیا کے اندر، ڈراماز کے اندر یا موویز کے اندر دیکھا ہے کہ شوہر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دیا، وہ لڑکی رونا شروع کر دیتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، اس نے چاہے 1000 دفعہ بھی اس ایک دن میں یا اس ایک ٹائم میں طلاق کا لفظ بول دیا، وہ ایک کاؤنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ 2000 دفعہ بھی بول دے گا، وہ ایک کاؤنٹ ہوتی ہے طلاق کا۔ اس کے بعد ان کو پھر کیا ہوتا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے کہ عورت طہر کی حالت میں ہو، پھر عورت عدت پوری کرے شوہر کے گھر، اگر مصالحت نہیں ہوئی تو وہ چلی جائے، طلاق دے دی تو 3 ماہ یعنی 3 حیض جو وہ شوہر کے گھر گزارے، اگر بیچ میں رجوع کر لیا تو ٹھیک، ورنہ گھر سے چلی جائے۔ بعد میں اگر ریگریٹ کریں دونوں اور دونوں نے کہیں اور شادی نہ کی ہو تو پھر دوبارہ ان کا وہ ہو جاتی ہے، اور اگر دوبارہ لڑائی ہو جائے تو پھر وہی پروسیجر کہ 3 ماہ کی بیچ میں گیپ ہوتا ہے، 3 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے، 3 ماہ تھنکنگ پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر صلح ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر
وہ چلی جائے تو طلاق ہو جائے گی. لیکن اگر دوسری بار بھی رجوع کر لیا اور پھر دوبارہ اس نے تیسری بار طلاق دے دی تو فوراً چلی جائے گھر سے, رجوع کا کوئی ٹائم نہیں. اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک پورا ایک پروسیجر اور پروسیس ہے لوگوں کو اپنا غلطی کو سوچنے کا. دیکھیں کہتے ہیں نا غصے میں تو طلاق دی جاتی ہے, کوئی پیار محبت سے تو نہیں, آج تو مجھے تم پہ بڑا پیار آ رہا ہے چلو تم طلاق لے لو. غصے کے معاملے میں تو طلاق ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کول ڈاؤن کرنے کے لیے 3 مہینے کا یہ ٹائم دیتے ہیں. پہلے 2 پیریڈ میں عورت اپنے گھر میں رہ سکتی ہے, وہ 3 months کے ٹائم میں. تیسرے میں اس کی وہ لائف لائن ختم ہو جاتی ہے. اس میں یہ بات بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ پہلی بار طلاق کے بعد رجوع ہو گئی تو اس کی دوبارہ سے 3 لائف لائن جو ہے وہ زندہ ہوگی. یہ تو کھیل بن جائے گا, وہ طلاق دے گا, ذلیل کرے گا, پھر رجوع کر کے واپس رکھ لے گا. نہیں, وہ پہلا حق کھو دے گا, دوسری بار 2nd لائف لائن یوز ہو جائے گی, وہ کھو دے گا, اور پھر تیسری بار تو پھر بات ہی ختم ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی. اگر آپ لوگ کو اس کے بارے میں کچھ اور ریسرچ ضرور کریں, اور اپنے آپ کو اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بھی ضرور بتائیں. ابھی تک جتنی میں نے پڑھا ہے میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور یہی حکم ان کا ہے جن کا ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورت کی عدت کی حد یہ ہے کہ اس کا وضع حمل ہو جائے, یعنی بچہ پیدا ہو جائے, اور یا مطلب حمل ختم ہو جائے اس کا. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو, جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ, یعنی کہ ایسے ان کو ٹیز نہ کرو اس ٹائم کے اوپر جو ان کا پہلے مشکل ٹائم ہے, وہ وہاں پہ رہ رہی ہیں طلاق کے بعد. ٹیز نہ کرو, تنگ نہ کرو, محض ستانے کی خاطر ان کو تنگ نہ کرو. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے, اور پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو, اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. دیکھیں طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو بس اب گالیاں ہی دی جائیں اور ڈیورس کے بعد جو ہے ان کا کریکٹر اسیسینیشن ہی کی جائے. ایک بھلے طریقے سے بھی ایک ریلیشن قائم کیا جا سکتا ہے اگر بیچ میں بچہ آ گیا. بچے کے ماں باپ تو نہ اس سے چھینے. آپ اچھے میاں بیوی نہیں بن کے رہنا چاہتے, آپ مت رہیں, کم از کم ایک اچھے پیرنٹس تو آپ بنیں. بچے کا کیا ذہن ہوگا کہ جب وہ ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے ہوئے دیکھے گا, اور بڑی ہی کامن بات ہے کہ اگر باپ کو بچوں کی کسٹڈی مل جاتی ہے ہفتے میں 1 دن یا جب بھی مہینے میں 1 دفعہ, وہ پورا ٹائم اس کی انرجی اور اس کی فیملی کی صرف یہی ہوتی ہے کہ اب یہ ٹائم ہمیں مل گیا ان بچوں کو بس بتائیں کہ کیا کیا برائیاں تمہاری ماں نے کی تھیں, کیا کیا ظلم اس نے ہمارے ساتھ کیے تھے جس کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی. دوسری طرف گھر والوں کا, ماں کے گھر والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ باپ کے خلاف کان بھرنا. تو وہ بچہ اس کی کیا پرسنالٹی, ایک وائلنٹ پرسنالٹی, ایک ڈسٹرب مینٹل وہ حالت کے ساتھ وہ بڑا ہوتا ہے, وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. ماں باپ بچوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں, وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ زندگی میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, بھلے طریقے سے باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. دودھ پلانے کے معاملے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہاری بیوی طلاق کے بعد تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو پے کرو, تاکہ اس کو یعنی اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے یہ ریلیشن جو ہے وہ چلے, اور اینڈ ہو رہا ہے تو اینڈ ہو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے, اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے. تو بڑی ڈیٹیل اس کے اندر, اس کی جو تفسیر ہے بہت زبردست, بہت ڈیٹیل میں ہے, تو ضرور اس کو پڑھیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ طلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے, میں دوبارہ سے پاز کر کے یہ بات کروں گی کہ اس لیے بھی ضروری ہے, میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ایجوکیٹ اس لیے کریں خدا نہ خواستہ کہ ہم میں سے اپنی پرسنل لائف میں کسی کو طلاق کا معاملہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے کہ طلاق ہے کیا, صرف ایک ٹاکسک ریلیشن سے نکلنے کا طریقہ اللہ نے دے دیا ہے. کوئی ایسے پہاڑ نہیں گر پڑا, زمین دنیا نہیں ختم ہو جاتی, نہ لڑکے کے لیے نہ لڑکی کے لیے. ان کو اسٹرانگ بنائے کہ ٹھیک ہے ایک ریلیشن اینڈ ہو گیا, آگے شروع کرنی ہے لائف, آگے بڑھنا ہے, اسی کو لے کے نہیں ساری عمر بیٹھے رہنا. تو اسی لیے اس صورت کی تفسیر جو ہے وہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے, ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف آیات
ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند. یہ والی آیت جو ہے نا، یہ آیت سے وہ مثال لیتے ہیں کہ اس زمین کی طرح اور بھی زمینیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دے کے کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واللہ عالم کہاں پہ کیا لائف ہے کیا نہیں. 7 زمینوں کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے لائف کے لیے، تو اس سے یہ وہ بات نکلتی ہے. بہرحال آگے پڑھتے ہیں. ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. تو ابھی ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے کہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو سورہ ہم نے پڑھی ہے، یہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے. تو جس معاملے کے اندر بھی آپ کے دماغ میں تاریکی ہے، آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں کچھ، اس پہ ریسرچ کرو اور اپنے علم کو بڑھا کے روشنی کی طرف آئیں. آگے پڑھتے ہیں. سورت تحریم جو ہے مدنی سورت ہے. تحریم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حرام کر لینا، حرمت کی بات ہے، دا پروہیبیشن. بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے، یعنی سب کا ایک کیئر ٹیکنگ کے لیے وہ سب کے پاس تھوڑا تھوڑا رکتے تھے. ایک روز حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے. وہاں آپ نے شہد نوش فرمایا تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک آیا تو میں نے حفصہ سے مشورہ کیا اور دونوں میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے کچھ بساند آ رہی ہے. مغافیر جو ہے وہ خاص قسم کی گوند کی اسمیل ہوتی ہے، جو جب یہ پیور جو شہد ہوتا ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے. اگر اس میں ہو وہ گوند تو آپ کے منہ سے وہ اسمیل آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت پاکیزہ مزاج تھے اور یہ بات سننے کے بعد انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم شہد نہیں کھاؤں گا. لیکن اس کے پیچھے ان کی دونوں بیویوں کی وہ بات تھی، وہ چاہتی نہیں تھی کہ وہ ان کے پاس زیادہ ٹائم سپینڈ کریں. اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی کہ تھی تو وہ بھی، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ یا صحابیہ جو ہیں وہ کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ کیریکٹرز تھے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے. ان کے اندر بھی جیلسی کے فیکٹرز تھے، ان کے اندر بھی وہی بیسک ہیومن فیلنگز تھیں جو ہم سب کے اندر ہیں. جب انہوں نے اس کو اوور کم کر کے آگے بڑے، غلطیاں تسلیم کر کے توبہ کی، یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے. وہ ہماری طرح کے انسان تھے جو اس آزمائش سے گزرے تھے، تو اس چیز سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. بہرحال آگے پڑھتے ہیں. یہ اس کا وہ ہے. یہاں پہ پرابلم یہ آ جاتی کہ ذاتی معاملہ نہیں تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھانا چھوڑ دیتے، ہم بھی شہد کھانا چھوڑ دیتے. ہم کہتے کہ بے شک حلال ہے، ہم نہیں کھائیں گے بالکل بھی. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت چھوڑا تو یہودیوں نے بھی چھوڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے. یعنی قسم کھا لو تو کفارہ ہے نا اس کا. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کر گیا. کیوں؟ تاکہ وہ بے عزتی محسوس نہ کرے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ کچھ تفاسیر میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آئی ہیں. عمومی رائے یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ راز کی بات کیا تھی، مقصد کیا ہے. ابھی آپ لوگ جب ڈیٹیل تفسیر پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی. مقصد کیا ہے راز کا؟ مقصد یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا راز کسی کو نہ بتائیں. شوہر اور بیوی کے تعلق میں خاص راز کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ لیک نہیں ہونے پائیں. اعتماد خراب ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جن کے جو نیولی میرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ٹائم لگے گا آپ کو بھی کہ آپ کا شوہر پہ آپ کا اعتماد پکا ہو، اور شوہر بھی آپ کے اوپر اعتماد کرنے میں ایک وقت لگے گا. وہ وقت آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہے کہ آپ ثابت کریں گی اپنے عمل کے ساتھ، اور ان کو بھی ثابت کرنا چاہیے کہ آپس کی کوئی بات باہر نہ جائے. اگر آپ نے شروع سے ہی اپنی باتیں چھوٹی چھوٹی جا کر ادھر سے ادھر بتانا شروع کر دی اور شروع میں آپ کے شوہر کو پتا چلا کہ ابھی تو میں نے پرائیویٹ میں یہ بات کی تھی اور اس نے جا کے وہاں بتا دی، وہ اعتماد کبھی قائم نہیں ہونے پائے گا. تو اعتماد قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کی راز کی باتیں کسی کو نہ بتائی جائیں. بہرحال آگے پڑھتے ہیں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بات کی تھی کہ کسی کو نہ بتانا، اور انہوں نے بتا دی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کی بہت زیادہ دوستی تھی، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے مل کر پلاننگ کی تھی کہ ہم دونوں شہد کے معاملے میں یہ کہیں گے کہ اسمیل آ رہی ہے زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں.
تو بہرحال آگے پڑھتے ہیں. وہ حیران ہو گئی کیونکہ حفصہ نے یہ بات صرف عائشہ کو بتائی تھی اور ان کو عائشہ سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ آگے بتائیں گی. عائشہ نے یہ بات آگے نہیں بتائی تھی, یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں, اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے, اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. یعنی کہ یہ وارن کیا جا رہا ہے, وہ کوئی عام شوہر نہیں ہے. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ سے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. دیکھیں فرعون کی بیوی جو ہے نا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہنا چاہیے, جو آسیہ تھی ان کی بیوی وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی. یہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار, روزے دار, خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ, یعنی کہ چاہے ان کی پہلے سے شادیاں ہو چکی ہوئی ہوں یا وہ کنواری ہوں. یہ جو کوالٹیز ہیں یہ عورتوں کی کوالٹیز ہیں جو ہمیں کوشش کر کے اپنے اندر بھی انشاءاللہ پیدا کرنی چاہیے. اچھی بیوی کی خوبیاں ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہ قرآن میں پہلا موقع آ رہا ہے, ڈائریکٹلی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے کہا گیا تھا یا ایھا الذین, یا کیا تھا وہ جو سب کے لیے تھا, انسانوں کے لیے, جو سب انسانوں کے لیے کال تھی, یہاں پر یا ایھا الذین آمنو کہا جا رہا ہے. اچھا, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیں توبہ کی شرائط کیا ہیں کہ جس گناہ پر توبہ کی جائے اس کو چھوڑ دیا جائے, اس گناہ پر شرمندہ ہو, آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں, اور اگر حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ لوٹائیں, یعنی زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں. اور سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے اور دوبارہ اس عمل کو کبھی دوبارہ نہ دہرائے. یہاں توبہ میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں. سچی توبہ میں 4 چیزیں: زبان سے استغفار کرنا, جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا, دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا, اور برے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا, یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں ایسی مجلسوں کو چھوڑ دینا. اب یہ نور کی بات ہو رہی ہے تو یہ نور کہاں پر ہوگا؟ پل صراط پر نور کے ساتھ گزریں گے. کل ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کی احادیث پڑھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا, مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم, یا اللہ سلامتی سے گزار دے, یا اللہ سلامتی سے گزار دے. تو کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, قیامت کے دن آپ کے اپنے اندر سے یہ نور نکلے گا. مسجد کی طرف پیدل جانا, جمرات جہاں وہ حج کے لیے جب جاتے ہیں کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے. حج اور عمرے پر سر منڈوانے والے کے لیے نور کی بشارت ہے, یعنی کہ اپنی وہ جو ٹنٹ کروا لیتے ہیں. سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والوں کے لیے, صدقے کو تو کہا ہی نور گیا ہے, وصدقۃ النور, اور اللہ کے راستے میں بوڑھے ہونے کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے, یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے, تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, نور کو اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. خیانت سے مراد یہاں پر ان کی عصمت یا ان کی عزت میں خیانت نہیں ہے, کیونکہ نبیوں کی بیویاں جو تھی وہ بدکردار نہیں ہوتی, وہ بدکردار نہیں تھیں. وہ دین پر نہ عمل کرنے کا معاملہ آ رہا ہے کہ اپنے شوہروں پر ایمان لانا یا ان کی ہمدردیاں کرنا. وہ ان کی ہمدردیاں اپنے شوہروں سے زیادہ اپنی قوم کے ساتھ تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی تو یہاں تک کہتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں کہ وہ مجنون ہے, اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ فرشتوں کے آنے کی اطلاع جا کے اپنی قوم کو دی تھی. تو بنیادی طور پر یہ دونوں کام جو ہے بیویاں جو اپنے شوہروں کی چغلیاں کرتی ہیں اس کے معاملے میں آتا ہے.
اچھا، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. ابھی ہم نے جو پڑھ رہا تھا آسیہ علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ اس نے دعا کی. یہ دعا بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت میں گھر مانگا کریں. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، یعنی کہ لوکیشن بھی وہ بتا رہی کہ اپنے قریب. اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. تو انڈائریکٹلی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کتاب سے تھا، وہ کتاب ان کے عمل میں تھی. اچھا دیکھیں، فرعون جو ہے وہ جابر کافر تھا مگر اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں ہٹا سکا تھا. اور یہ پوری سورہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ عورتوں کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ عورت اگر درست ہو جائے نا تو معاشرہ درست ہو جاتا ہے. آپ کے گھر کا ماحول آپ نے بنانا ہے. آپ کا شوہر اگر نیک پرہیزگار ہے اور اگر آپ کا رجحان دین کی طرف نہیں ہے، آپ یقین جانے آپ کے گھر میں دینی ماحول نہیں بن سکتا. لیکن اگر بے شک آپ کا شوہر کا رجحان نہ ہو، لیکن اگر آپ کا رجحان ہے، آپ کر گزریں گی، آپ اپنے گھر کا ماحول دینی بنا لیں گی، علمی ماحول آپ بنا لیں گی، مجلسیں آپ کرا لیں گی. ایک کوٹیشن آتی ہے، میں نے راجہ ضیاء الحق سے سنی تھی، جو یوتھ کلب کے وہ سی ای او ہیں. اپنے لیکچر میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہوتا ہے. بے شک وہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہوتا ہے، لیکن جو عورت ہوتی ہے وہ نیک آف دا ہاؤس ہوتی ہے. اور جو اچھی سمجھدار عورت ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو کہاں کس وقت کیسے موڑنا ہے. تو واقعی وہ اپنی مرضی سے، عقل مندی سے اپنے شوہر کا جو سر ہے وہ موڑ لیتی ہے سمجھداری کے ساتھ. تو اچھا آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ یہ سن لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی. جب فرعونی انہیں چھوڑ کر ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے. اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اور یہ جو پوری ہم نے پڑھی ہے آخر تک. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا تھا کہ یہ کرامات ہیں نیک لوگوں کی. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فرعون میخوں والا جو تھا وہ لوگوں کو اس طرح سے کیلوں کے ذریعے ٹھوک کے مارتا تھا. اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا، استغفر اللہ. اسی لیے ان کا اتنا اونچا مقام ہے. سورت ملک مکی صورت ہے، مطلب ہے ڈومینین، بادشاہت. عقیدہ درست کرنے کے لیے جو ہے یہ بہترین صورت ہے. اور اس کو اب شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے جو ہے چونکہ 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے تو یہ 1-2 احادیث ہیں، یہ سن لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں. آپ کا رب ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. یعنی جب انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے. بن باز کہتے ہیں کہ انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ ہی خطبہ سنے اور اس کی پرواہ بھی نہ ہو تو اہل علم کیا بتاتے ہیں تو اس کی غفلت بڑھتی جاتی ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی اور وہ غافلوں میں شمار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آگے پڑھتے ہیں. سورت ملک. سورت ملک جو ہے وہ سفارش کرنے والی سورہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے، وہ ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا. تو اسی لیے وہ رات کو سونے سے پہلے سورت سجدہ اور تبارک الذی یہ سورت ملک پڑھتے تھے. دونوں کی 30 صورتیں. یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کو زبانی یاد کر لیا جائے، کیونکہ آپ ایک دن ہمیں اپنے بستروں پہ نہیں قبروں میں جا کے سونا ہے. اور قبر جو ایک وحشت والی اور اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی قرآن سے ہوگی، اس لیے رات کو سوتے وقت اس صورت کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیں. آج کل تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں تو اس کی تلاوت بھی لگائی جا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، پرپز آف لائف پتہ چلے گا. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. تو عبادت کیا ہے؟ احسن عمل. آپ کی بیسٹ پاسبل آپشن آپ نے چوز کرنی ہے. ہر معاملے کے اندر آپ دیکھیں ہر معاملے میں ہمیں چوائس ہوتی ہے. آپ اس میں سے بیسٹ پاسبل آپشن چوز کریں. ہر معاملے میں بہترین عمل چوز کریں. آپ نے بولنے کا طریقہ آپ کے پاس، آپ اونچا بھی بول سکتے ہیں، آپ مسکرا کے ہلکی آواز میں بھی بول سکتے ہیں. تو بیسٹ پاسبل آپشن چوز کریں ہر معاملے کے اندر. یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، بہتر عمل.
اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے طے بطے 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، یعنی ہر چیز میں ایک باہم کوآرڈینیشن ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک انڈیویجول اس کی آئیڈینٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں. پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. اچھا، احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ احسن عمل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست ہو، اور سب سے زیادہ درست اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے کہا، عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں. آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں. دیکھیں، جن کے کام اچھے ہوں، زندگی بھی لمبی ملے کہ جس میں وہ خوب نیکیاں کمائیں. تو ہم جو بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ معاملات ہو، خواہ اخلاق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ پوری کوشش کریں کہ اس کو اچھے سے اچھا کرے، بس سر سے نہ اتاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرط یہ کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا. تو دیکھیں، ایسا خوش قسمت شخص آخری نماز پڑھے گا تو بخشا ہوا ہوگا. اپنی ہر نماز کہتے ہیں نا ایسے پڑھنی چاہیے جیسے آپ کی آخری نماز ہو. ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو، اور فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو، یعنی کہ جب کچھ لوٹانا پڑے تو عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے لوٹائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے میرے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو کامنٹ سے جو ہوتے ہیں اوپر، یہ شیطانوں کو اصل میں مار بھگانے کے لیے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو ان کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. شہیقہ کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے آیت نمبر 7 میں. یہ وہ آواز ہے جو گدھا پہلی بار نکالتا ہے، یعنی کبھی آواز ہوتی ہے، یعنی کہ جو آگ کے فواروں کی طرح پھوٹ رہی ہوگی دوزخ، اور ساتھ ساتھ اس طرح کی آوازیں گدھے کی طرح جو ہے نا ہنکارنے کی آوازیں بھی نکل رہی ہوں گی، ہولناک آوازیں، استغفر اللہ. اور وہ جوش کھا رہی ہوگی اور شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا. یعنی ہم نے ہی بتانے والے کو کہہ دیا تم تو گمراہ ہو، یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو بڑا نیا دین بتاتے ہیں، یہ کون سی نئی بات نکال کے لے آئے ہو. مفہوم حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین اجنبی ہو جائے گا، تو یہ وہی وقت ہے. آج کے دور میں واقعی دین اجنبی، کوئی آپ کو صحیح دین کی صحیح بات بتاتا ہے آپ کو بالکل نئی بات لگتی ہے. یہ کیا، واقعی ہم نے تو کبھی ایسے نہیں سنا، ہمارے تو گھر میں ایسے نہیں ہوتا، ہماری فیملی میں تو کبھی ایسے نہیں ہم نے کیا، یہ کون سی نئی بات نکال کے لے آئے ہو. کہتے ہیں ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو، یعنی ہم نہیں تم گمراہی میں پڑے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. تو عموماً دیکھیں تو نافرمانی کی کیا وجہ ہوتی ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. سنتے یا سمجھتے، تو پہلی چیز ہے سننے. آپ سننا تو شروع کریں، سننے والوں میں تو شامل ہوں کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. کوئی لیکچر سن لیں اپنے فارغ وقت میں، سننے والوں میں تو شامل ہوں. وہ کہیں گے نا کاش ہم سنتے یا سمجھتے، پھر سننا ہی نہیں ہے، خالی سن کے سمجھنا بھی ہے. تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. یعنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اس عمل کا کیا فائدہ جو انسان جو لوگوں کے ڈر سے کرے. اچھا، جو لوگ بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے عمل صالح کو
چھپا رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسا ہی کرے، یعنی صدقہ چھپا کر، نوافل کرنا، ذکر کرنا، اپنی نیکیوں کا بہت زیادہ پرچار نہ کرے، اپنی عبادات کو چھپانا بہترین عمل ہے۔ ایوب سختیانی ساری رات عبادت کرتے تھے، پھر اسے چھپاتے تھے، جب صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ گویا انہوں نے ابھی نماز شروع کی ہے، گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سے ایک وہ شخص ہے جسے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کر کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے، اکیلے میں رونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں، کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارے دل پر اترتی ہے تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، یا تراویح پڑھتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، رونا ہے تو رو لینا چاہیے، لیکن خالصتاً اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جب انسان اکیلا ہو اللہ کی یاد میں روئے، کیونکہ یہ آنسو بہت قیمتی ہوتا ہے جو تنہائی میں صرف اللہ کو یاد کر کے نکلے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تم خواہ اچھا یہیں سے پڑھنا ہے نا ہم نے، ہاں، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق۔ اچھا یہاں پر جو ورڈ ہے نا عربک میں آیا ہے، اس میں اردو میں لکھا ہوا ہے چھاتی، لیکن عربک والے ورڈ کا میننگ ہے کندھوں میں۔ تو جو کندھوں یہ پیار اور عزت کا سمبل ہوتا ہے، بچے کو بھی بٹھاتا ہے نا باپ اپنے کندھوں پہ پیار سے۔ اور کھاؤ خدا کا رزق، اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے جیسے قوم لوط پر بھیجی گئی، یا پھر جو اصحاب فیل کے ساتھ جو ہوا، پتھر اوپر سے برسے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کافر جو ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جو ارکان تھے، کارندے جو تھے جہنم کے، ان کی تعداد آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 19 ہیں، صرف 19 لوگوں کی ٹیم ہے، 19 فرشتوں کی وہ ٹیم ہے جن کا سپروائزر جو ہے وہ مالک ہے۔ تو کافر جو مذاق اڑاتے تھے ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے تو 19 فرشتوں سے تو ہم آسانی سے نبڑ لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے، یعنی اللہ بارش روک لے زمین سے نباتات کیسے نکلیں گی؟ اللہ کا ہی ہم رزق کھاتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں ہم تکبر کریں، یہ زیب نہیں دیتا۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اوندا چل رہا ہو، یعنی کہ اس کا منہ جو ہے وہ نیچے ہے، اس کو بس اندھا دھند وہ چلے جا رہا ہے، بالکل بھی نہیں دیکھ رہا، اور دوسرا وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھا کر سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو، یعنی وہ جو غور و فکر کرتا ہوا چل رہا ہے، سیدھا دیکھ رہا ہے، راستہ دیکھ رہا ہے اپنا، اس کو پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے، وہ دونوں کیا برابر ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو اس آیت میں ہم نے 2 ایٹیٹیوڈز پڑھے ہیں۔ ایک ایٹیٹیوڈ وہ ہے جو سیدھا لوگ اس پر ہنستے بھی ہیں، لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اوندا، اس کو دیکھیں جو اوندا ہو گیا اس کو اصل میں وہ لوگ قابل عزت سمجھتے ہیں، جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا اس کی لائف کا مقصد کیا ہے، وہ یہاں کیوں آیا ہے، کیوں وہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ آئرنی یہ ہے کہ اسی کو لوگ باعث عزت سمجھتے ہیں، اور جو واقعی دیکھ بھال کر چل رہا ہے، اپنی زندگی کو، اپنی بری عادتوں کو ختم کرتا ہوا اچھائی کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سوچنے سمجھنے والے اللہ نے ہمیں دل دیے، تو یہ دل کی کوالٹیز ہیں کہ دل کا جو ہارڈ ویئر ہے نا، وہ اندر کی فیلنگز کی بات ہو رہی ہے، وہ سوچتا سمجھتا ہے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ دیکھیں جیسے پھانسی کا مجرم جو ہوتا ہے وہ پھندے کو دیکھتا ہے اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے، ریئل اس کا شکل کے آثار بڑے مسکرانے والے ہوتے ہیں، نہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اب اپنا انجام دیکھ کر ان کے بھی چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟
کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. تو وہ لوگ یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ یا تو مسلمانوں کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آ جائے, کسی طرح یہ لوگ ختم ہو جائیں. تو وہ کہہ رہے کہ اگر ہم سب بھی ختم ہو گئے, میں بھی ختم ہو گیا, میرے ساتھی بھی ختم ہو گئے, اللہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ دردناک عذاب سے کافروں کو کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. ان سے کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ یعنی پانی کا لیول جو ہے اگر نیچے چلا جائے تو کون نکالے گا؟ قرآن پاک کا جو یہ سٹائل ہے نا سوالات کرنے کا, یہ انٹریکٹیو سٹائل ہوتا ہے. آپ لوگ جو ماشاءاللہ سے اپنے پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی پروفیسرز آپ کو لیکچر دے رہے ہیں, اگر آپ سے کوشچن کرتے ہیں ان کی کلاس میں آپ ذرا زیادہ اٹینٹیو بیٹھے ہوتے ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ابھی کسی سے سوال ہو جائے گا. سورۃ ملک کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا جواب ہے اللہ یاتینا بہ وہو رب العالمین, کہ اللہ ہی لائے گا اس کو ہمارے پاس اور وہ رب العالمین ہے. آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ القلم, دا پین, اور اس کا نام جو ہے سورۃ نون بھی اس کو کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے نون, قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا, اور قلم کا جہاد کیا ہوتا ہے کہ اچھی تحریریں لکھنا اور ان کو لوگوں میں عام کرنا. دو راستے ہیں, کیا ہے یہ, دو رائے ہیں اس کے بارے میں. وہ قلم جس سے تقدیر لکھی گئی ہے اور وہ قلم جس سے قرآن لکھا گیا ہے, یا پھر وہ قلم جس سے ہر وہ چیز لکھی جاتی ہے جو انسان کے کل کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اس قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے. اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں, عرش, قلم, آدم اور جنت عدن. اور پھر باقی مخلوقات سے کہا کہ کن تو وہ بن گئی, یعنی ہو جاؤ تو وہ بن گئی. پھر اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا, اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں جانے والے ہر عمل اور معمول کو, نیکی بدی اور خشک اور تر کو لکھا, اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا, یعنی لوح محفوظ میں رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے, پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے, سب اللہ جانتا ہے, سب کچھ لکھا گیا ہے. لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جس مخلوق کو میں پیدا کروں گا اسے کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. یعنی آپ کوئی غلطی کرتے ہیں 6 گھڑیاں وہ ویٹ کرتا ہے, لکھتا نہیں ہے وہ غلطی, فوراً نہیں لکھتا. جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ قلم روک لیتے ہیں شاید کہ توبہ کر لے. پھر اگر وہ شرمندہ ہو تو اللہ اس سے اس کے گناہوں سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے, ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے. اور قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی. جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا, اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا, یعنی وہ بھی جھک گئے. آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا, یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا, یعنی کہ قرآن کے مطابق ان کا وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو اچھا اخلاق سے نہ ختم ہونے والا اجر ملتا ہے. صرف ڈرائنگ روم مینرز نہیں, اپنی ایوری ڈے روٹین کے اندر آپ کے وہ اخلاق آنا چاہیے جو ہم سے کہا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے, اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کا اخلاق, آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق تھا. آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. آپ کوئی بیہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے, نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے, نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف کرتے تھے اور درگزر فرماتے تھے. اور ایک اور بھی حدیث آتی ہے نا کہ میں دنیا میں لوگوں کو اچھا اخلاق سکھانے آیا ہوں. آگے پڑھتے ہیں. عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو. یعنی سوشل پریشر میں آ کر جو ہے برداشت کر جانا وہ غلط بات ہے, ان کی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، یعنی تم کچھ سستی دکھاؤ، تم کچھ فلیکسیبلٹی دکھاؤ، کوئی ایک ہی آیت واپس لے لو، کوئی ایک ہی اس میں واپس کر دو، ہمارے ایک ہی خدا کو مان لو یا ہماری ایک ہی اس بات کو مان لو، کچھ تو فلیکسیبلٹی دکھاؤ تو ہم بھی کچھ سستی کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے اور ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ بد اصل ہوتا ہے یعنی کہ اس کی اصل، اس کا سٹیٹس نہیں پتا، یہ نہیں پتا کہ کیا اس کی ریالٹی کیا ہے، کہاں سے وہ ہے، اس بنا پہ کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے فسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ سونڈ کیا ہوتی ہے؟ ناک، ناک پر داغ، یعنی کہ اپنی ناک کٹتی نہیں نہ دیکھ سکتا، ناک تو عزت کی نشانی ہے۔ تو بعض روایات میں کئی نام ہے کہ کن لوگوں یا کس شخص کی بات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک جنرل کریکٹر کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہمارے ارد گرد بھی بہت زیادہ عام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی بیزار ہوتے ہیں۔ چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو غیبت اور چغلی صرف دنیا میں نہیں، آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بناؤں؟ فرمایا ہر اکھڑ مزاج، کینہ پرور اور متکبر۔ تو اکھڑ مزاج کا مطلب کیا ہے کہ آپ ذرا سی بات کریں تو فوراً آپ پر برس پڑے، چھوٹی سی بات پر ٹریگر ہو جائے، بد تہذیبی سے بات کرے، بد اخلاقی سے بات کرے، استغفر اللہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غریبوں کے لیے جو وہ الگ پورشن نہیں نکال رہے تھے، ان کو بڑا اچھا باغ دیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نا صبح صبح جا کے سارے پھل توڑ لیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان کا باپ، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل آتی ہے کہ ان کا باپ جو تھا وہ بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے غریبوں کا ایک حصہ مقرر کیا گیا تھا، پھل کٹنے والے دن غریب آ جاتے تھے اپنا حصہ لینے۔ جب یہ اولاد کے حصے میں آیا تو اس نے کہا یہ کیا سارا اتنا سارا پھل ہمارے غریب لے جاتے ہیں، ہم ایسا کریں گے ہم صبح صبح جائیں گے اور سارا پھل توڑ لیں گے، ان کے لیے کوئی پارٹ نہیں نکالیں گے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جا رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے، یعنی بڑا خوشی خوشی ہوتا ہے نا، ان کو ہو رہا تھا کہ کسی کو جو ہے نا پتہ بھی نہ چلے ہم جا رہے ہیں چپکے چپکے، سارا ہمارا پورا پھل اب ہمارا ہی ہے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ پہلے ان کو لگا یہ کیا، یقین ہی نہیں آیا کہ ہم راستہ بھول کے غلط جگہ پر تو نہیں آ گئے، ہمارا تو پھلدار باغ تھا، آج تو پھل توڑنے کا دن تھا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا، ہم محروم رہ گئے۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور یہ کہ اس کا یہ بھی ہے کہ لا خدا بزنس مین کا حال یہ ہے کہ منیمم اس کی جو ویجز دیتا ہے اور وہ میکسیمم کام لیتا ہے، سارا پروفٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی اس آیت سے سبق سیکھنے کا بہت زیادہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا ڈیزرونگ حق دینا چاہیے۔ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اچھا یعنی کہ تم یہ بالکل بھول گئے کہ اوپر اللہ بھی موجود ہے جو کہ پکڑ کر سکتا ہے۔ وہ پکار اٹھے سبحان ربنا انا کننا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب واقعی ہم گناہگار تھے، یعنی کہ وہ اپنے باپ کو بیوقوف سمجھتے تھے نا، تو اب ان کو احساس ہوا کہ باپ کے حکم کے خلاف انہوں نے کام کر کے بہت غلط کیا۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، یعنی ریئلائز کر لیا، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے یعنی کہ اپنی سبق سیکھ لیا تھا انہوں نے، اس سے یہ سمجھ آتا ہے ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم ذرا دیکھ کر آؤ،
تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یعنی کہ تمہیں اپنی وہاں مرضی کے تمہیں عہدے ملیں گے، تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی بات ہی کہیں سے آئی ہوئی ہے؟ پھر کیا تمہارے لیے روزے قیامت تک ہم پر کوئی کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ وہاں ملے گا؟ تو یہی بات میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو. تو اسی چیز سے انسپائر ہو کر لوگوں نے وہ عہد نامہ بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ جی اس کے اوپر جو ساری باتیں یہ لکھی ہوئی ہیں، چاہے اس شخص کے زندگی میں اس کا عمل ہو نہ ہو، مرتے وقت اس کے ساتھ وہ عہد نامہ اگر قبر میں دفنا دیا جائے گا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کتاب اس کو پیش کریں گے اللہ کے آگے کہ جی یہ عہد نامہ جو تھا یہ لکھا ہوا آ گیا کہ اب میرے اوپر آپ کا عذاب نہیں ہوگا، یا وہ عہد نامہ ان کو عذاب سے بچا لے گا. استغفر اللہ. قرآن کی پڑھنے والے لوگ بھی بعض اوقات اس سے غلط مطلب لے کے غلط ہی عمل شروع کر دیتے ہیں. اچھا، پھر کیا تمہارے لیے روزے قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح اور سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کر دیتے تھے. بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی بات، یہ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. مفہوم حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے. ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے، یہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں ان کو، مہرے جو ہوتے ہیں، تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے، یعنی جڑ جائیں گے آپس میں. ابھی تو ان میں فلیکسیبلٹی ہے نا، اس کی وجہ سے ہم نیچے اوپر ہوتے ہیں، جو پوزیشن ہے وہ بالکل آپس میں جڑ جائیں گے اور تختے کی طرح بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا جھکنا ممکن نہ ہوگا. استغفر اللہ. بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج یعنی گریجولی اینڈ سلولی تباہی کی طرف لے کر جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. یعنی کہ اچانک بس موت کے فرشتے ہی آئیں گے تب ان کو ریئلائز ہوگا کہ ریئلٹی کیا تھی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو، یا یہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ یعنی کہ تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالح بندوں میں شامل کیا. تو یعنی کہ ساحل پہ پھینکا گیا تھا نا، جہاں پہ خوراک اور سائے کا انتظام کیا گیا تھا. تو اگر یہ نہ ہوتا، ان کو کسی چٹیل میدان میں مچھلی الٹ دیتی تو ان کی سکن تو گل چکی ہوئی تھی، تو وہ تو وہاں دھوپ سے ہی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے. اچھا، جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. تو دیکھیں اگر آپ اللہ کی حفاظت میں نہ ہوتے نا تو ان کی نظر لگ جاتی. اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. دیکھیں نظروں سے جو ریز نکلتی ہیں نا وہ بھی ہٹ کرتی ہیں. اور یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے نا مخزوم، قزم سانس کی نالی کو کہتے ہیں. مخزوم جو شخص غصے میں سانس کی نالی تک بھرا ہوا ہو، یعنی ایسی کیفیات میں سانس نہیں نہ آتا، خاص طور پر جب غم اور غصہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم سب کے لیے بھی ہے کہ یہ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ گویا اکھاڑ کر رکھ دیں گے، قدم اکھاڑ کر رکھ دیں گے. جو لوگ آپ سے حق کے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ کا دین پہ چلنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو اپنے اذکار جو ہے نا وہ ضرور صبح شام کے کر کے اپنے آپ کو پروٹیکشن کے اندر لانا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یعنی کہنے تو ان کی کہنے سے کیا حرج پڑتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. یہ ہماری سورت حاقہ. حاقہ کا مطلب ہے دا انیویٹیبل، یعنی حق، اٹل، یقینی بات جو ہونے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہونے والی، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے وہ حق ہونے والی. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عاد اتنے ٹال تھے کہ جب ہوا نے اٹھا کے ان کو پٹکا تو ان کی جو سکلز تھیں وہ شیٹر ہو گئیں، لمز ان کی اتر گئیں. وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں ادھر ادھر. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟
اور وہ اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان سب کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. تو ان سب کی غلطی کیا تھی کہ قیامت کو جھٹلا دیا تھا انہوں نے اور اپنے رسول کی بات انہوں نے نہیں مانی تھی. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. اچھا. اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے. یہ جو اس کی بندش ڈھیلی پڑ جانے سے مراد ہے کہ گریویٹیشنل پل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے, تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا, لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. میں تو سمجھتا تھا کہ ضرور مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے. یہاں پہ جو آیت میں آیا ہے نا, اپنا آیت نمبر 19, یہ پڑھیں اس کو ذرا. فَيَقُولُ ہاؤم جو ہے نا, جیسے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا ہاں, واقعی ہاں ایسی آواز نکلتی ہے نا. یہاں پر بتایا وہ اتنا خوش ہو جائیں گے کہ ایسی ان کی آواز خوشی کی آواز نہیں, جیسے ہم واؤ کرتے ہیں ایک دم سے گلے لگا کر, وہ خوشی سے کہے گا دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو. جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دیتا ہے نا, تو اس کو بھی ان کے اعمال نامے میں شامل کر دیتا ہے. دیکھیں گے کہ میری تو برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دیا گیا, وہ تو میں نے غلط کام کیے تھے, میری توبہ کی وجہ سے وہ بھی نیکیاں بن گئی. یعنی وہ خود اتنا سرپرائز ہو جائے گا کہ وہ کہے گا ہاں واہ, میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے, بس جو میں نے کیا بس وہی ملے گا. یہ تو بہت زیادہ کچھ ہے اس سے. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا, عالی مقام جنت میں, جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے. تو درختوں کے جو پھل بھرے ہوتے ہیں نا وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اسی لیے وہ ریچھ میں ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دے دیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. آج میرے ایک سیکنڈ, ہاں, آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. یہ حکم جو ہے یہ ملائکہ کو دیا جائے گا. پھر اسے جہنم میں جھونک دو, پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی غمخوار ہے, نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. یعنی بڑا خود غرض یہ شخص تھا, کبھی کسی غریب کی مدد کا اس کو خیال نہیں آیا, صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتا تھا. کھانا کھلانے سے بالکل یہ مراد نہیں کہ بس دیگ پکا کر بانٹ دی جائے, باقی سہولیات کا بھی خیال رکھنا, کہ تعلیم اس قابل بنانا کہ مستقل طور پر جو ہے وہ ان کا مسئلے کا حل ہو جائے. کوئی بھی آپ سے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے کوشش کریں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا نا ایک بندہ, تو انہوں نے کلہاڑی اس کو پیسے جمع کر کے کلہاڑی لے کے دی تھی کہ اس کے مسئلے کا حل دیں. ایسا نہ بنا کے رکھیں کہ بس ہمیشہ آپ کے اوپر ہی وہ ڈیپینڈنٹ رہے, آئے اور مانگتا رہے. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. یہاں پہ 2 میننگ نکلتے ہیں کہ جبرائیل امین, یا دوسری بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر کا قول نہیں, تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو, اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے, تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی گردن کی رگ کاٹ ڈالتے, مگر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. یعنی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہوتی, انہوں نے کوئی بات نہیں جوڑی, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کیوں ایسی بات کی جا رہی ہے. اگر پاکستان کو کوئی بھی ایک عام آدمی کھڑا ہو کے بناتے ہیں ویڈیوز, کوئی بھی غلط بیان دے, کوئی اس کو پکڑے گا نہیں, لیکن اگر ایک ایمبیسیڈر, ایک سفیر جو ہے وہ کوئی بیان دے تو اس کی پکڑ اور اس کی پوچھ ہوگی. جس کو اللہ تعالیٰ رینک دیتے ہیں, اگر وہ کوئی غلط بات کرے تو اس کی سزا بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ بات کی جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی, تو ظاہر ہے ان کو ایسا کوئی انجام یا سزا نہیں بھگتنی پڑی. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں, اور ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے, اور یہ بالکل یقینی حق ہے. بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ
तस्बीह करो, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। आगे पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़रा सी एक नज़र देख लूँ कि हम सूरतुल हाक्का में से कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं भूल रहे। ठीक है। अबू दरदा अपनी बीवी को मसाकीन की वजह से ज्यादा शोरबा बनाने की तरगीब देते थे। वो कहते थे कि हमने ईमान लाकर आधी जंजीर उतार फेंकी है, क्या हम बाकी की आधी जंजीर भी ना उतार फेंकें, यानी जरूरतमंदों को खाना खिला के। ये आयत में आया ना कि उनको 70 हाथ लंबी जंजीर में बांधा जाएगा। वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और उसका हमसाया भूखा रहे। उम्मे बजीद रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक मरतबा मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम बाज़ औक़ात कोई मिस्कीन मेरे दरवाजे पर आ खड़ा होता है, मुझे शर्म आती है कि मेरे घर में मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं उसे दे सकूं। तो आपने फरमाया उसके हाथ पर कुछ ना कुछ जरूर रख दो, अगरचे जला हुआ खुर ही क्यों ना हो, यानी कि जो तुमने उतार कर रख दिया खाने का नहीं है वही रख दो। क्योंकि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि गरीब मस्कीन कचरे के ढेरों में से बचे हुए खाने की चीजें खा रहे होते हैं, उठाकर भूख उनको मजबूर कर देती है, मुर्दार तक वो खाने को तैयार हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये माल और दौलत भी एक खुशगवार सब्जा है, जैसे ग्रीनरी से इंसान का दिल खुश होता है, माल और दौलत पाकर भी इंसान खुश होता है। और मुसलमान का वो माल कितना उम्दा है जिससे वो मिस्कीन और यतीम और मुसाफिर को दे। मिस्कीन पर दरवाजा बंद करने पर अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद हो जाता है। आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। सूरतुल मारिज जो है उसका मतलब है द वेज ऑफ असेंट। चले पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगने वाले ने अजाब मांगा, वो अजाब जो जरूर वाक़या होने वाला है। इसके बारे में आता है कि मुराद इससे नजर बिन हारिस या अबू जहल है। उन्होंने जो है काबे वालों हाँ, ये लोग जो है ना अहले मक्का बार बार जो अजाब मांगते थे। तफसीर में इसकी और ज्यादा भी डिटेल है, अभी टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगने वाले ने अजाब मांगा है, वो अजाब जो जरूर वाक़े होने वाला है, काफिरों के लिए है, कोई उसे दफा करने वाला नहीं। उस खुदा की तरफ से है जो अरूज के जीनों का मालिक है। मलाइका और रूह उसके हुजूर चढ़ कर जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। ये अल्लाह ताला के डे की ड्यूरेशन है, हमारे यहाँ से वहाँ का टाइम जोन डिफरेंट है। बस ए नबी सबर करो, शाइस्ता सबर, सबरन जमीला। ये लोग उसे दूर समझते हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। यानी अल्लाह ताला के लिए जो एक दिन है और बहुत कम है, और हमारे लिए तो 50,000 साल की बात है ना। अल्लाह ताला तो उसको करीब देख रहे हैं। वो अजाब उस रोज होगा जिस रोज आसमान पिघली हुई चांदी की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंग बरंग के धुनके हुए ऊन जैसे हो जाएंगे, और कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने करीब तरीन खानदान को जो उसे पनाह देने वाला था, और रोए जमीन के सब लोगों को फिदिये में दे दे। ये तदबीर उसे निजात दिला दे। यानी अरबों में कबीले की बहुत अहमियत थी। अगर कोई शख्स अपने मफाद की खातिर कबीले को नुकसान पहुंचाता तो उसकी नस्लों में उसको बुरा कहा जाता। बरादरी की बड़ी अहमियत थी। हरगिज नहीं, वो तो भड़कती हुई आग की लपट होगी जो गोश्त पोस्ट को चाट जाएगी। अब देखिए कि पहला शोला जो है ना वो चमड़ी उधेड़ लेगा, नीचे से हड्डियां निकल आएंगी। पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी हर उस शख्स को जिसने हक से मुंह मोड़ा और पीठ फेरी और माल जमा किया और सींत सींत कर रखा। यानी कि एक तो ये कि उसने माल जमा किया, उसको हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं थी। फिर एक गिन गिन कर संभाल संभाल कर उसने रखा, कोई खर्च नहीं किया। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है। जब उस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं। यानी कि हमेशगी होगी ना नमाज में तो वही नमाज फायदा देगी। ये नहीं कि आज पढ़ ली, कल छोड़ दी, अगली पढ़ ली, फिर छोड़ दी। जिनके मालों में साइल और महरूम का एक मुकर्रर हक है, जो रोजे जजा को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, क्योंकि उनके रब का अजाब ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई बेखौफ हो, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के या अपनी ममलूका औरतों के, जिनसे महफूज ना रखने में उन पर कोई मलामत नहीं। अलबत्ता उसके अलावा जो कुछ और चाहें वही हद से तजावज करने वाले हैं, जो अपनी अमानतों की हिफाजत और अपने अहद का पास करते हैं, जो अपनी गवाहियों में रास्तबाजी पर कायम रहते हैं, जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सारी प्यारी सी बातें हैं जो कि हमें जो है इसकी डिटेल तफसीर पढ़ के सीखने वाले काम है, करने वाले काम यहाँ बताए गए हैं। ये लोग इज्जत के साथ जन्नत के बागों में रहेंगे। बस ऐ नबी, क्या बात है कि मुनकरीन दाएं और बाएं से ग्रोह दर ग्रोह तुम्हारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। यानी कि
یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات دیہاتوں میں کوئی نیا شخص چلا جائے تو ناسمجھ لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو بھی جمع کرتے، تو کافر بھی آپ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے تھے، کبھی شور مچاتے، تالیاں پیٹتے، اس طرح سے جو اپنا غصہ آپ پر نکالتے تھے کہ آپ کعبے کے پاس نہ کھڑے ہوں۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بتوں کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ اپنے بتوں کی سیوا کرنے کے لیے بھی صبح صبح دوڑ دوڑ کر جاتے تھے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، نوح جیسے نوح کے نام سے اہل کتاب کے کتابوں میں ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو۔ پہلا حکم کیا؟ اللہ کی عبادت کا، شرک کی نفی، اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیا، یعنی ان کو دیکھ کے منہ کور کر کے نکل جاتے تھے اور اپنی روش پر اڑ گئے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ گر جاتے، لوگ سمجھتے کہ مر گئے تو کمبل میں لپیٹ کر لوگ گھر رکھا تھے، اگلے دن ہوش میں آتے تو گلے شکوے کے بغیر پھر دوبارہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ان کو اور 950 سال تک کی عمر تک وہ یہ کام کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، یعنی کہ اونچی آواز میں ان کو میں نے بلایا، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، یعنی الگ الگ جا کے بھی سمجھایا، کھلے کھلے بھی ہر اپروچ نوح علیہ السلام نے ان کے ساتھ کر کے دیکھ لی تھی، وہ بڑے ہی سخت لوگ تھے ویسے۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ یہ نوح علیہ السلام کا جو پورا لیکچر ہے نا، یہ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 5000 سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے، اور درمیان میں صرف ایک ہی نبی آئے تھے جن کا ذکر ہے، جو ادریس علیہ السلام تھے، لیکن وہ صاحب شریعت نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، اور انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ 5 نیک لوگ تھے، جب زندہ تھے بڑے نیک لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کے بت بنا لیے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا ہی بھاری مکر کا جال جو ہے نا انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اچھا، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ کیونکہ ان کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں بھی نوح علیہ السلام ایکسپیرینس کر چکے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کی نسلوں نے بھی نہیں سدھرنا۔ وہ مرنے سے پہلے اگلی نسل کو پورا پلان کر کے، جو کہہ رہے ہیں نا مکر کا جال پھیلایا، وہ پورا پلان کر کے بتا کے جاتے تھے کہ اس کی بات نہیں ماننا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ تو یہاں پہ ہمارا سبق آج کا جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ اس تلاوت کلام پاک کو میری قبر میں میری ویرانی کا ساتھی بنا. اے اللہ قرآن عظیم کی برکت سے مجھ پر رحم فرما اور اس کو میرے لیے رہنما، روشنی، ہدایت اور رحمت بنا. اے اللہ تو مجھے یاد دلا دے اس میں سے جو میں بھول گئی، اور تو مجھے سکھا دے اس میں سے جو میں نہیں جانتی، اور تو مجھے رات کے اوقات اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھنے کی توفیق بخش، اور تو اس کو میرے حق میں شہادت خاتمہ بنا دے اے رب العالمین. آمین یا رب العالمین. کل کا دن اسپیشل دن ہے. کل ہمارا قرآن مکمل ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اتنا ہی ٹائم پیریڈ ہمارا جو ہے وہ تفسیر سننے میں لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری دعا ہے. تو آپ لوگ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ کل تھوڑا سا دعا کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا لیکچر ہو جائے گا. کل میں نے کہا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے کہ یہ دورہ قرآن کرنے سے آپ نے کیا چیز سیکھی ہے، یا آپ نے کیا چیز سوچا ہے کہ میں اب اس رمضان کے بعد میں اپنے اندر چینج لاؤں گی، یا میرا یہ کیا نیو ایئر ریزولوشن کی طرح میری اب آفٹر رمضان ریزولوشن کیا ہوگی. اگر کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے دوسروں کو موٹیویشن دینے کے لیے تو وہ شیئر کر سکتا ہے، کلاس میں سے بھی اور آن لائن میں سے بھی. مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں، پڑھاتے رہیں. آمین. بالکل علم حاصل کریں اور عمل بھی اس پہ کریں، صرف حاصل کرنے کی اس سے نہیں. بالکل. اور میں نے بھی اپنا ایک ریزولوشن بنایا، میں آپ لوگ سے بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نوٹس کو سارا ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہوں، میرے نوٹس بہت بکھرے ہوئے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے میری، تو میں دعا اور کوشش اپنی پوری کروں گی کہ اگلے رمضان تک میں اپنے سارے نوٹس جو ہیں وہ کمپائل کر لوں پراپرلی. میں سوچ رہی ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان سے یا آن لائن سے مجھے تھوڑا بڑے فونٹ کے اندر ایسا قرآن مل جائے جس میں لکھنے کی زیادہ جگہ ہو، تاکہ میں یہ سارے نوٹس جو ہیں اس کے اندر پراپرلی اس طرح کر لوں تاکہ روانی کے ساتھ ہمارا اور زیادہ اسپیڈ اپ ہو، تھوڑا سا بھی بریک نہ لگے. اور اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں دورہ قرآن جو ہے کرنے کا موقع اسی طرح دے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس قابل بنائے، علم میں اضافہ کروں، میں صحیح احادیث جمع کر کے اور کمپائلیشن کروں تاکہ اور اچھی بات ہم سب کو بتائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.